اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء جو ہیں یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، غیب کی باتیں، مر گئے تب بھی غیب کی باتیں وہ جانتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے یہاں وہ زیادہ جاننے والے ہو جاتے ہیں، زندہ پہ اتنا نہیں۔ زندہ ہوتا ہے نا ان کا ولی، جو زندہ ہوتا ہے اس کے سامنے اگر کوئی بات ہوگی تو کہے گا نہیں سننے میں آیا، تھوڑا کان، ان کے کان میں جا کے کہو گے تب وہ کو سنائی دے گا، لیکن جب مر جاتا ہے تو دور دور سے سنائی دیتا ہے اس کو، لیکن جو زندہ رہتا ہے تو وہ 2 میٹر کی دوری سے اس کو نہیں سنائی دیتا ہے۔ تو بہرحال ان کے یہاں ساری باتیں ہی الٹی ہوتی ہیں۔ یہ بھی صرف غیب کی باتیں نہیں کہہ رہے، کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ تصرف کا مالک کون ہے بھائی؟ مدبر الامر، کائنات کے اندر تصرف کرنے والا، کائنات کو چلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ لیکن یہ تو جو ہے بندوں کو بھی مانتے ہیں کہ وہ بھی چلاتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اسی لیے جو مر گئے ان کی بات یہ کرتے ہیں، زندہ تو اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے نا، مر گیا تو کہہ رہا ہے وہ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے، اسی لیے ان کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ان بدعتیوں کا، ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کو مزار بنا کر کے ان کی مزاروں پہ جاتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے، ہاں مقصد ہی سب ہوتا ہے، ان سے جا کر کے فریادیں کرنا، وہاں جا کر کے عبادتیں کرنا۔ کم سے کم جو ان کا مقصد ہوتا ہے بدعتیوں کا، کم سے کم مطلب یعنی کم گناہ والا مقصد، ورنہ بھیانک گناہ تو شرک تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے وہاں جا کر کے سجدے کرنا، وہاں جا کر کے طواف کرنا، ان کے نام پر باقاعدہ نظر و نیاز کرنا، ان کے نام پر، ان مردوں کے نام پہ ذبیحہ کرنا، یہ تو ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے شرک ہو گئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو چھوٹا گناہ، چھوٹا مقصد ان کا ہوتا ہے گناہ کے اعتبار سے، تو کیا ہوتا ہے چھوٹا گناہ جو ان کا ہوتا ہے، مزاروں کی زیارت جو یہ کرنے جاتے ہیں نا، جو چھوٹا گناہ ان کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کے ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں گے، اور وہاں جا کر کے ہم مانگیں گے تبرک کے طور پہ، یعنی اس کو متبرک مانتے ہیں اس جگہ کو، کہ وہاں جب ہم جا کر کے کچھ مانگیں، کہتے ہیں ہم بھی وہاں سے بھی جا کے اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس کو متبرک، کہ وہاں جائیں گے، اور ان کو تو ڈائریکٹ نہیں پکارتے، ان سے ڈائریکٹ فریاد نہیں کرتے، جو ڈائریکٹ فریاد کرتے ہیں ڈائریکٹ انہیں سے اولاد مانگتے ہیں، یہ تو کھلا شرک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو بری کہتے ہیں، برات کا احساس ہے، نہیں نہیں نہیں، ہم جو ہے وہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ان کا بھی مقصد ہوتا ہے، بھائی تم اپنے گھر پہ کیوں نہیں مانگ سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے؟ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے تبرک، کہ وہ جو ہے وہ فلاں جو ہے ولی اور ان کا جو مزار ہے وہاں جا کر کے اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بات کو زیادہ سنے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے بھی تھوڑا سا بھیانک کیا ہے، تھوڑا سا زیادہ نہیں، اس سے بھی تھوڑا سا بھیانک ہے کہ ان قبر والوں سے کے بارے میں جو ہے سفارش کرتے ہیں، سفارش اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ان سے نہیں مانگتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے لیے جو سفارش کرنا، کہتے ہیں ہم وہاں جا کر کے فلانے سے کہتے ہیں، فلاں والی سے، کہ اللہ کے یہاں ان کے جو زیادہ مانگ ہے اللہ کے یہاں، اللہ کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، ارے بھائی تم کو کیا پتا اللہ کے یہاں ان کا کیا حال ہے، اللہ کے یہاں اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا حال ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ ظاہر پر دیکھ کر کے نہیں ہونا چاہیے، ظاہر پر دیکھ کے ہم دنیا میں اعتبار سے فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر کو دیکھ کر کے ہم آخرت کے حساب سے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون بندہ کیسا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ان بدعتیوں کے، ان مزار پرستوں کے، ان قبر پرستوں کے جتنے بھی بدعقیدہ اور گمراہ قسم کے لوگ ہیں، ان کی گمراہیوں کی کیٹیگری ہیں، تو کسی کی چھوٹی گمراہی، کسی کی بڑی گمراہی ہے۔